یہ میرا اجر ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قریب کر لو، یہ مجھے اجر مل جائے گا۔ اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ دوسرے گروہ نے یہ مفہوم لیا۔ تیسرے گروہ نے مفہوم یہ لیا کہ اس سے مراد ہیں قریبی، بہت قریبی رشتہ دار، اور وہ اس کا ترجمہ مفہوم یہ کرتے ہیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف تم میرے اقارب سے محبت کرو۔ پھر وہ گروہ جو ہے اس اقارب سے بھی آگے دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک تو وہ پونے بنی عبد المطلب مراد لیتا ہے گروہ، اور دوسرا گروہ اس سے صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چار افراد کو صرف محدود رکھتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑا ایک دوسرے رخ پر دیکھ لیں، یہ جو آیت سورۃ شورى کی ہے، آیت نمبر 23 سورۃ شورى کی، اور یہ سورۃ شورى مکی صورت ہے۔ اب مکے کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی بہت چھوٹی ہیں جس دور میں یہ صورت اتری ہے، ابھی تو سیدنا علی کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد کی بات تو بہت دور کی رہتی ہے۔ جب مکی صورت ہے، ابھی سیدہ فاطمہ بہت چھوٹی ہیں، نکاح والی بات ہی نہیں کہیں، اولاد والی تو بات دور کی، نکاح والی بات نہیں، تو اس کو کھینچ تان کے لگا دینا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ تو کوئی عقل والی بات ہی نہیں، تک ہی نہیں بنتا۔ بلکہ صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورت ہے، کافروں سے بات کر رہے ہیں، کافروں سے خطاب ہو رہا ہے، کافروں سے بات چیت چل رہی ہے، آپ انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے بھلا کسی چیز کا اجر کا پہلی تو بات یہ ہے کہ سوال بنتا ہے عقلی طور پر ہی، کہ تمام انبیاء یہی بات کہتے ہیں اپنی امتوں کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین۔ تمام انبیاء کا ذکر آپ سورہ ہود کو پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ شعراء میں دیکھ لیں، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میں نہیں اجر مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی ہستی لوگوں کو کہے کہ میں اجرت نہیں مانگتا، لیکن اجرت مانگتا بھی ہوں۔ سارے نبی اجرت کہہ رہے ہیں اللہ سے لینی ہے، اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ہم نے اجرت نہیں لینی مگر تم سے لینی ہے، اور لینی بھی کون سی اجرت ہے؟ اگر قربہ اس اکیلے معنی میں لیں، آغا نسیم عباس صاحب کے بیان کردہ معنی میں، کہ میں تم سے قربہ اپنی ایک بیٹی کی محبت مانگتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذوق سلیم رکھنے والا، سلیم الفطرت ذہن رکھنے والا، وہ اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ کہاں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہر طرف سے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے کہے کہ یارو تسی میری دھی نال پیار کرو۔ کوئی ذوق سلیم رکھتا ہو وہ غور کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہیں کہ نبی سارے اس سے پہلے جو ہیں وہ یہ کہتے گئے ہیں کہ ہم اپنا اجر اللہ سے لیں گے، اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی اس اجرت کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے پیار کرو۔ کوئی بھی سلیم الفطرت اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اگر اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں بزرگ ہستیاں بھی لے لیں تو پھر بھی بات جو ہے وہ سمجھ والی نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام وہ تو کہیں کہ ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم میرے گھر کے ان افراد سے پیار کرو، یہ میرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا اجر پھر یہاں پہ لے گئے، انبیاء نے اجر آگے رکھ لیا اللہ سے لینے کے لیے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم ہی نہیں اپنی جگہ پر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ قربہ قرابت داری کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ لوگوں میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ یہاں پر تو آگے جملہ بنتا ہی تب ہے، بات چلتی ہی تب ہے۔ غور طلب
کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں پر عبارت محذوف ہے، یعنی عربی سیاق کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے ہم یوں کریں گے اس کا مفہوم کہ لا اسألکم علیہ اجرا قط، میں کبھی بھی تم سے اجر نہیں طلب کرتا. اور یہی حقیقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے اجر مانگنے کی؟ نبیوں کی بات کرتے ہوئے کہیں وہ اللہ سے اجر لے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم سے مجھے اجر چاہیے. حالانکہ نہیں، بات یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کبھی بھی تم سے اس پر اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، صرف وہ جو رشتہ داری ہے نا یار اس کا خیال کر لو. اور سورہ توبہ میں اللہ کم الحاکمین نے، رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 8 میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تم لوگوں کے معاملے میں نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، قرابت داری کا، اور نہ ہی کسی عہد کا. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ اہل ایمان کے معاملے میں کوئی ان کو لحاظ نہیں ہے کافروں کو. تو بات تو یہی ہے کہ قرابت کا سوال ہوا تھا کہ جو میری اور تمہاری قرابت ہے، رشتہ داری ہے، کم از کم اس کا پاس کرو، اور میری اس طرح مخالفت نہ کرو. نہیں ماننا نہ مانو، لیکن میرے خلاف سب سے پہلے تم اٹھ کیوں کھڑے ہوئے؟ اور یہ بات کتب سیرہ میں تفصیل سے موجود ہے کہ قریش نے باہمی اپنی مجالس میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پورے عرب پر بادشاہی، جب حکومت اس کی ہوگی تو وہ کس کی ہے؟ عرب والوں، مکے والوں تمہاری ہے. اور اگر وہ ان کے الفاظ کے مطابق نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور غالب آ جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو پھر بھی یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں تو نہیں نا کوئی نقصان ہوگا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اپنوں نہیں. تو یہ قربہ ٹھیک حقیقی اسی معنی میں ہے کہ جس معنی کے اندر میں نے ابھی آخر میں بھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ قربہ قرابت داری کے مفہوم میں ہے، نہ کہ اس مفہوم میں. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت قریبی کا ذکر کیا نا، وہاں پر قربہ نہیں کہا، وہاں پر ذوی القربہ کہا. ذوی القربہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. وآت ذی القربى حقہ، اور اپنے بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان کو ان کا حق دو. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اللہ کا دیا ہوا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بہت قریبی رشتہ داروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہاں پر ذو یا ذوی یا ذوی القربہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں پر صرف قربہ آیا ہے وہ قرابت داری کے معنی میں آیا ہے، نہ کہ اس مفہوم میں جس مفہوم میں فریق با جو ہے وہ لے رہا ہے. وہ قطعی طور پر اس مفہوم میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو یہ بات ویسے بھی مفہوم کے خلاف ہے. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اجر جو ہے وہ لوگوں سے طلب کریں، اور پھر آل بیت کی طرف اگر آ جائیں، اہل بیت کی طرف، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے، آپ کے اہل بیت جو ہیں، وہ لوگوں کی محبت کے محتاج ہیں؟ لوگوں کی محبت کے وہ محتاج ہیں. اگر لوگوں کی طرف سے انہیں محبت نہ ملے تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر کوئی بد باطن، بعد ایسے بھی بد باطن پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولنی شروع کر دی، اس فریق با کی مخالفت میں وہ زیادہ مستقیم سے وہ بھی ہٹ گئے جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لمبا کیا.